الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله مولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين المبين العظيم الرؤوف الرحيم. أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا. مل کے پڑھ لیں ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کونین والی دو جہاں سید الرسول مولا کل ہادی سبل سید الانبیاء قائد الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. بعد میرے دوست قبلہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب بالخصوص میں اپنی اس جامع مسجد دے اندر اپنے اس علاقہ دے اندر بالخصوص اپنی دل دیاں تھا گرائیاں دے نال اور تواڈے سارے دی طرفوں میں خوش آمدید کہنا. معزز و محترم سامعین کرام بالخصوص نعت خوان شریفیاں اور بالخصوص میرے بھائی نقیب محفل، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دا بہت ہی بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ جس نے تہانوں اور سانوں مینوں اور تہانوں مل بیٹھن دی اور اللہ اور دے رسول دا ذکر کرنے دی توفیق نصیب فرمائی. اے دا سبب اے دی وجہ اس گاؤں دے پورے دوست، پورے بھائی، پورے احباب
مرد و عورت شامل نے جنہوں نے اس پاکیزہ اور اس اعلیٰ اجتماع اور اہتمام دا انتظام کیتا. تسی اور میں سارے مبارکباد دے مستحق ہاں، ہدیہ تبریک دے مستحق ہاں، کیونکہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ اجتماع کوئی عام اجتماع نہیں ہے، یہ جلسہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے. اس جلسے دا تعلق کسی بھی سیاسی لیڈر دے نال نہیں، کسی بھی وزیر امشیر دے نال نہیں. اس جلسے دا، اس اجتماع دا تعلق کسی دنیا دار دے نال نہیں ہے، بلکہ اس اجتماع اور جلسے دا تعلق، اس محفل نورانی وجدانی روحانی حقانی محفل دا تعلق کسی دنیا دار دے نال نہیں ہے، بلکہ مدینے دے تاجدار دے. برحال میں بلا تمہید گفتگو اپنی جاری کرنا چاہنا، کیونکہ میرا موضوع سخن جس بات نو میں موضوع بنانا چاہنا وہ ہے عظمت قرآن. میں انشاءاللہ علامہ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ تھوڑی جی روشنی اس گل تے پان. آپا نے الحمدللہ اس گاؤں دے اندر مدرسہ بنایا ہے قرآن دی تعلیم واسطے، حفظ دے واسطے، ناظرے دے واسطے، تجوید و قرات دے واسطے، بالخصوص درس نظامی دے واسطے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگ اونا دے حال دے اوپر رشک کرو، اونا دے حال دے اوپر رشک کرو. کیڑے لوگ نے؟ فرمایا ایک او بندہ جنہوں اللہ مال دے وے تے دن رات اللہ دی راہ تے خرچ کرے. علامہ صاحب، ایک او بندہ جنہوں اللہ مال عطا کرے، رزق عطا کرے، دولت عطا کرے اور پھر وہ اللہ دی راہ تے خرچ کرے. اور دوسرا فرمایا جنہوں اللہ علم دین عطا کرے، دن رات پڑھان دے وچ تے پڑھن دے وچ صرف. جنہوں اللہ علم قرآن عطا کرے، علم دین عطا کرے اور پھر سارا دن ساری رات ہر لمحہ پڑھن اور پڑھان دے وچ گزار دے. تو یقیناً الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڑی بھی کچھ اے سوچ ہے. آج میں قرآن دی عظمت بیان کر کے دسنا چاہنا کہ قرآن ہے کیا. بات میں اس بات تو شروع کرنا کہ ایک مولوی صاحب سے نہیں، امام صاحب، کیونکہ آج کل پوری کائنات دے اندر، پوری دنیا دے اندر ایک محلہ یا ٹاؤن ہے، گاؤں ہے، کوئی بھی بستی ہے، بڑے معتبر لوگ ہوندے نے، لیکن اونا وچو ایک معتبر تے ضرورت والی چیز، ضرورت والا بندہ کون ہے؟ وہ امام مسجد ہے، جدی آج قدر بالکل نہیں جانی. حقیقت یہ ہے کہ ایک مسجد کے اندر اگر امام رکھیا جائے تے پھر اس تو بعد جدو اس مسجد جو چلا جاندہ ہے، اس تو بعد سوائے گلے شکوے تو سوا اس امام نو کچھ بھی نہیں لبدا. ایک تکلیف دا بات ہے، افسوس دا بات ہے. تو امام دا مطلب کیا ہے؟ امام سردار نو کہندے ہیں. امام کے نو کہندے ہیں؟ سردار نو کہندے ہیں. اگلی بات کر دینا، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک کوئی شک نہیں، علم والا ہی اللہ کو لو ڈردا ہے. علم والا ہی اللہ کو لو ڈردا ہے. بلا تمید کہ ضرورت والی چیز کیڑی ہے؟ ساری کائنات پورا مجمع بیٹھا ہے، 50 کو دیگاں پکیاں ہوئی ہیں، ادھر جناب برات آ گئی ہے، لیکن امام مولوی نہیں لبا تے وہ برات وہ بندے کس کھاتے ہیں؟ مولوی نو لبدیاں بھاوے ساری رات گزر جائے، مولوی دے مگر نہیں. کیوں جی؟ نکاح پڑھانا ہے. یار ساری زندگی تو 40-50 سال تیری عمر ہوگی، حالے تو نکاح پڑھانا ہی نہیں آیا، حالے بھی مولوی دے مگر ہے. پھر جے مولوی دے مگر ہے تو پھر مولوی دی قدر کرنا بھی صحیح.
مولوی دی قدر کرنا بھی سکھ، مولوی دی عزت کرنا بھی سکھ، مولوی دا احترام کرنا بھی سکھ، کیونکہ او کتھے کھوندا ہے؟ تخت محمد تے کھڑا ہوندا ہے، اور تخت محمد تے کھڑا ہو کے پاویں کو پروفیسر ہوئے، پاویں کو جج ہوئے، پاویں کو جناب والا وکیل ہوئے، فلاسفر ہوئے، پاویں جتنی مرضی ہو اپنے آپ دے وچ جج ہوئے، عدالت دا جج کتنی بڑی سیٹ ہے، لیکن ایک نکمہ بندہ جنہوں اج نکمہ سی بچہ سمجھ کے درس حدیث پڑھانے ہیں، درس قرآن سکھانے ہیں، حافظ قرآن بنانے ہیں، اس تو بعد او اگے کھڑے ہوندے ہیں، او پیچھے ہاتھ بن کے کھڑا ہوندے ہیں۔ شان عظمت حافظ قرآن دی ہے۔ برحال امام ضرورت ہے۔ امام صاحب گئے کسے دعوت تے، بلایا گیا پنڈ کسے گاؤں کسے نے بلایا جی دعوت ہے توڑی، امام صاحب چلے گئے، جا کے دعوت ہوئی، دعوت تو بعد فارغ ہو کے گھر آ گئے، تے جڑے گھر والے میزبان سے نا جنہ دعوت کی تھی، یا افطاری دے دن سمجھ لو رمضان مبارک سی افطاری دے ٹائم انہوں نے محفل کی تھی، اہتمام کیتا، ختم شریف ہویا، اس بعد فارغ ہو کے امام صاحب اپنے مسجد جا گئے، اپنا نظام چلان لگ پے، او جڑے لوگ سن میزبان سے جنہ نے محفل کرائی سی، جنہ نے اہتمام کیتا سی، جنہ نے ختم شریف دا اہتمام کیتا سی، افطاری دا اہتمام کیتا سی، انہوں نے مولوی صاحب دے نال بولنا ہی چھڑ دیا، پیچھے نماز پڑھنی چھڑ دی۔ خیر مولوی صاحب بھی بڑے حیران زدہ، بڑے پشمان، بڑے ہی غم زدہ بھی یار اے بندے نو کی ہو گیا، میں انہاں دے گھروں آیا، اس بعد نماز چھڑ گئے، مسجد چانا چھڑ گئے، حتیٰ کہ میرے نال بولنا بھی چھڑ گئے۔ چل دیا سال گزر گیا، اگلا سال آیا، اوہی رمضان مبارک آیا، جدو رمضان مبارک آیا نا تے انہوں نے کیا آپس ماں بیٹیاں نے تے باپ نے صلاح کی تھی کہ یار چلو اپنا امام تے ہے نا، چلو ہون پھر افطاری تے انہوں بلا لیں، جدو افطاری تے دوبارہ المختصر ہو آئے، اہتمام کیتا گیا، اسی طرح ہی جدو ختم شریف ہویا، ختم شریف تو بعد افطاری ہوئی، افطاری تو بعد فارغ ہو کے نا تے امام صاحب بھی بیٹھے نے تے وہ بیلی بھی بیٹھے نے، انہوں نے پوچھیا کہ تسی غور نہیں کیتا بھی اسی دوڑے نال بول دے بھی نہیں سی، اسی دوڑے نال کلام بھی نہیں کر دے سی، اسی دوڑے پیچھے نمازاں بھی نہیں پڑھیاں، لیکن تساں ہوتے تو کوئی اثر نہیں لیا، کوئی تصورات پیدا نہیں ہوئے دوڑے تے امام صاحب کہنے لگے کہ یار میں نو لگدا تے ہے سی بھی تسی ناراض لگ دے ہو، پر خیر سی تسی نماز نہیں میرے مگر پڑھی، تسی میں نو سلام تک نہیں لیا اور مسجد تک نہیں آئے، میرے نال کلام نہیں کیتا، وجہ کی ہے دسو تے صحیح۔ انہوں نے کہا گل لے وے کہ جدو تسی پچھلی باری آئے سی نا ساڑھے گھر دعوت تے تسی ساڑھے گھروں پیسے چوری کر کے لے گئے سی، اس واسطے اسی دوڑے نال بولنا چھڑ دیتا، دوڑے مگر نماز پڑھنی چھڑ دیتی، دوڑے نال کلام کرنا چھڑ دیتا۔ اوتھے جناب والا امام صاحب ڈھائی مار کے رون لگ پے، امام صاحب دی آنکھاں دے وچوں اتھرو آ گئے، امام صاحب رونا شروع کر دیتا، وہ سارے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے کہ حضور ساڑھے کولو غلطی کیڑی ہوئی ہے کہ تسی رونا شروع کر دیتا ہے، تسی ساڑھے امام ہو، ساڑھے مولوی ہو، سی دانوں آنکھیں تے کچھ نہیں۔ وہ کہندے نے یار افسوس، صد افسوس، سال پورا گزر گئے، لیکن تساں نے کلام پاک نہیں کھول کے ویکھیا، میں نو اس گل دا افسوس ہے، میں رو اس واسطے رہا ماں کہ کاش کہ تسی قرآن کھولیا ہوندا، او دے وچ دوڑے پیسے میں رکھے سے۔ میرے گل سمجھ آ نہیں سکیا میں قرآن مجید دی اندر میں پیسے رکھ کے چلا گیا سی، میں نو افسوس، میں رو اس واسطے رہا ماں، افسوس اس واسطے کر رہا ماں کہ پورا سال گزر گئے تسی قرآن نو کھول کے ہی نہیں ویکھے، پورا سال گزر گئے تسی قرآن نو کھول کے ہی نہیں ویکھیا، اور قرآن نو کھول دے تے دوانو پتہ لگ جاندہ کہ امام ساڑھا چور نہیں، امام ساڑھا اپنا ہے اور خاص ہے، امام نے اپنا امام ہونا نہیں بات چھڑیا، امام نے اپنی عزت و تقیر سمجھ کے اے دوڑے اوپر احسان کر دیتا، کیونکہ انہوں نے کیا پنکھا چل رہا سی، میں پیسے ویکھے میں کہ شاید اڑ جان گے، کوئی ہور چک لے گا، میں لویٹے انہوں نے لویٹ کے انہوں نے صحیح کر کے تے میں قرآن مجید رکھ دیتے بھی تاکہ اپنا قرآن کھولن گے، اپنے پیسے چک لین گے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ تسی قرآن کھولیا نہیں، دونوں پیسے دوڑے ملے
نہیں بلکہ تسی امام دے پیچھے نماز پڑھنی چھڑ دیتی امام دے نال بولنا چھڑ دیتا امام دا ادب و احترام چھڑ دیتا امام دے نال ہم کلامی چھڑ دیتا بہرحال آؤ ذرا قرآن دا تعارف سنو قرآن کیا ہے قرآن کدرو آیا تے کدے کول آیا تے کون لے کے آیا او دی زبان کیے آؤ نبی دے غلام ذرا توجہ کرنا اللہ کی کہندہ اللہ تعالیٰ فرمائے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک او ذات رب کائنات ذات او رب العالمین ساری کائنات دا مالک خالق او رب العالمین او پالن والا ہے اس خالق کائنات دی طرفوں اللہ نے اس قرآن نو نازل فرمایا نازل بہ الروح الامین اور روح امین یعنی جناب والا جبریل امین اس قرآن نو لے کے آیا آیا کتھے علا قلبک علا قلبک علا قلبک میرے محبوب دے دل تے آیا فرمایا بلسان عربی مبین فرمایا عربی زبان چایا کون نازل کرن والا اور رب کائنات لے آن والا جبریل آن والا جبریل جدے کل آ رہے ہو آمنہ دلال ہو خالق کائنات یعنی قرآن نو نازل فرما رہے ہیں قرآن دی بڑی شان قرآن دی بڑی عظمت ہے آؤ نبی دے غلام ذرا توجہ کرنا میرے آقا جلوہ گر نے میرے آقا تشریف فرمانے تمام صحابہ کرام موجود نے سامنے ایک صحابی بیٹھے جبریل امین آئے نے جبریل امین آکے کہن لگے سونیا اے مدینے دے تاجدارا اے لجپال آقا اے کریم آقا سونیا اے جڑا صحابی اے چند منٹاں دے بعد چند لمحیاں دے بعد اس دنیا تو چلا جائے گا اس دنیا تو اس چند لمحیاں دے بعد اس صحابی دی روح قبض ہو جائے گی اس دنیا تو چلا جائے گا ادھر جنابے والا جدو سانو کوئی دسے تیرا موت دا وقت قریب ہے ڈاکٹر دستے نے نا ڈاکٹر کہندے نے میں تھوڑے دن تیرے رہ گئے اس بندے نے تھوڑے دن رہ گئے انہوں گھر لے جاؤ ایدی خدمت کرو انہوں مطلب کھلائے پلاؤ اور ہوا باہر دی لگواؤ اس وقت ڈاکٹر کہہ دیں دے ڈاکٹر نے پتہ لگ جائے ادھر میرے محبوب نے فرما دیتا ہے صحابی دی روح قبض ہونے والی ہے اے میرے صحابی تو اس دنیا تو جان والا ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جدو میرے محبوب نے فرمایا نا تو صحابی دی اثر کوئی بھی نہیں ہویا کیونکہ وہ راتاں جاگن والے سن زکاتاں دین والے سن صدقات و خیرات کرن والے سن صدقات و خیرات کرن والے سن انہاں دی صحت سے کوئی اثر نہیں ہویا کوئی طبیعت بدلی نہیں کوئی طبیعت بدلی نہیں بلکہ جنابے والا انج کل کے سر خم کر کے عرض کی تھی سونے اے مدینے دے تاجدار لجپال آقا کریم آقا سونے میرے وقت اجان دا وقت میرا قریب آ گیا ہے کوئی کام دسو جڑا کریے کر دے ٹر جائیے کر دے اس دنیا تو چلے جائیے اے جنابے والا تیرا میرا سب جنابے والا عام و خاص دا ایک ہوئی ارادہ تے ایک ہوئی تمنا ایک ہوئی خواہش جنابے والا قدم سرکار دے ہون سر ساڑا ہوئے چہرہ محبوب دا ہوئے نظرہ ساڑیاں ہون ویخ دے ہوئے اس دارہ فانی تو رخصت ہو جائیے صحابی دیش کی شان ہے صحابہ
میرے محبوب دے جلوہ میرے محبوب دے چہرہ انور نالے ویکھ دینے نالے قرآن دی تلاوت کر دینے نالے صاحب قرآن دی تلاوت کر دینے تو آؤ نبی دے غلام ذرا توجہ کرنی ہے اس صحابی دی صحت تے کوئی اثر نہیں آج سانو دسیا جائے موت دا وقت قریب آگے بچال آ جاندے بڑی یعنی حل چل بچ جاندی کیونکہ پتہ ہے کیتیاں دا جھوٹ بولیا شرم نہیں آئی گالی دیتی شرم نہیں آئی لڑائی جھگڑا کیتا شرم نہیں آئی جناب والا کوئی بھی عمل کیتا برا عمل کیتا شرم نہیں آئی نیک کم کرن لگے اسی شرمانے ہاں پر نانا آؤ نبی دے غلاموں سانو ڈر لگ دے موت تو پر جیڑے میرے محبوب دے یار تے خاص نے صحابی او نہیں ڈر دے کوئی بھی اثر یعنی دل تے کوئی بھی اثر جسم تے کسے قسم دے آثار تے ازاد تے کوئی بھی تبدیلی تغیر و تمدن نہیں آیا میرے محبوب نے فرمایا اے صحابی تیرے جان دا وقت آ گئے صحابی نے عرض کی تھی سونیا پھر میرے واسطے کی حکم ہے کی کر دے اس دنیا تو چلے جائے یہ آؤ میں سلطان العارفین دی بولی بولا کہ آپ کی فرما دینے آپ فرما دینے بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے ایوی کہنا اے بھارا نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی تے جندائے کل پسارا میں قربان انہاں تھی میڈا کامل باہو جنہ ملیا نبی سہارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے صحابی دا کی دے سہارا میرے یار دا میرے محبوب دا مل گیا میرے محبوب نے فرمایا جی اگر تیرا کوئی کم کرنو دل کر دے آ پھر قرآن دے ورک اٹھا لیا قرآن دے ورک لے کیونکہ قرآن ساریاں کتاباں نبی دے غلام ذرا توجہ کرنا ساریاں کتاباں سارے صحیفے صحیفے یعنی کتاباں دی شکل چاہے نے کتاباں دی میں بڑی حال مختصر کر رہا ہوں فرمایا کہ ساریاں کتاباں ساریاں صحیفے فرمایا اس یعنی کتاب دی شکل چاہے نے لیکن میرا قرآن میرے محبوب دے اوپر آن والی کتاب اللہ دا کتاب نالے کتاب اللہ نالے کلام اللہ فرمایا ایک کتاب آئی بکھری ہوئی ہے لیکن جدوں ملے گی کٹھی اللہ اکبر یا رسول یا علی صحابی رسول میرے آقا نے عرض کی فرمایا کہ ٹکڑے اکٹھے کر کے لے آؤ میں قرآن پڑھانا وا تو پڑھ ماشاءاللہ جنہ وقت باقی ہے اس پڑھن پڑھان دے وچ گزار دے عرض کی تھی سونیا جی اگر میں ایک کرنا تے پھر میں نو ملے گا کی فرمایا آؤ نبی دے غلام ذرا توجہ کرنا میرے محبوب نے فرمایا آؤ قرآن پڑھ دے پڑھان دے گزار دے یہ میں پڑھانا وا نبی پڑھائے صحابی پڑھے کیسا منظر ہوئے گا کیسی جنابے والا کھڑی ہوئے گی کیسا منظر ہوئے گا محبوب پڑھا رہے نے صحابی پڑھ رہے تے میرے محبوب نے فرمایا صحابی اے میرے غلام قرآن نو پڑھ دے پڑھان دے وقت گزار دے بغیر حساب دے اللہ جنت عطا کر دے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بغیر حساب دے اللہ جنت عطا عطا کر اللہ اکبر ماشاءاللہ
تو دوستو عزیزو بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی اعلیٰ تے افضل کتاب ہے، بڑی ہی ساریاں کتاباں نالوں افضل کتاب کون ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ تسی چاندے ہو کہ تسی ایتھوں نکلو تے تانوں اللہ 3 لال اونٹ عطا کر دے وے۔ یا رسول اللہ دل کر دے کنوں نہیں اونٹ چاہیے دے، کنوں مال نہیں چاہیے دا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ صبح اٹھ کے 3 ایتاں صرف یاد کرے، توجہ کرنی میرے وال، کنی ایتاں؟ 3 ایتاں یاد کرے، او انج ہے کہ جنہیں انہوں 3 اونٹ لال سرخ رنگ دے مل گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر فرمایا میرے محبوب نے فرمایا کہ تہاڈا دل کردے کیونکہ صحابی رسول ہوئے تے پھر نماز نہ پڑھدا ہوئے، ساڈا حال تے نہیں نا، اذاناں آ رہیاں نے، نمازاں ہو رہیاں نے، جماعتاں ہو رہیاں نے، جو مرضی ہوندا ہو جائے، بس یار میں نہیں مسجد جانا، میں نہیں گیا جی اور تینوں بلان والے نے نہیں بلایا، کیونکہ سنو ذرا، فرمایا کہ جدو اللہ کسی دے نال ناراض ہوندا ہے نا، او دے کول روزی نہیں کھوندا، او دی روزی بند ہے نہیں کردا، او دے کول روزی نہیں لیندا، او دی روزی تنگ نہیں کردا۔ پتہ ہی کی کردا ہے؟ جدو اللہ کسی نال ناراض ہوندا ہے او دے کول سجدے دی توفیق کھو لیندا ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ تے قیامت والے دن بھی جڑا آج سجدہ نہیں کردا، آج اللہ دے حضور نہیں جھکدا، قیامت والے دن ہوندیاں جڑیاں گردن ہے نا، گردن اتھے اکڑ جائے گی، او کوشش کہ میں نے جھکا لیواں، پھر جھک نہیں سکے گا۔ کیا بات ہے جی۔ تو بہرحال دوستو عزیزو میرے محبوب نے فرمایا تسی چاندے ہو کہ تسی سجدے کرو، اللہ دے حضور قیام کرو، اللہ دے حضور جھکو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی تے چاہنے ہیں، تو میرے محبوب نے فرمایا پھر انج کرو، ایک آیت صبح اٹھ کے جڑا بندہ سکھ دے، پڑھنا اور ہے سکھنا، پڑھنا اور ہے سکھنا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا بہترین ہے وہ، بہتر نہیں، بہترین ہے وہ شخص جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ سبحان اللہ۔ بہترین ہے وہ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ پڑھنا اور ہے، پڑھانا اور ہے، فرمایا سیکھنا اور سکھانا اور ہے۔ میرے ابو بکر صدیق کئی صحابہ نے قرآن پڑھیا، جب سورہ باقرہ ختم کی تھی نا تو تبرک ونڈے بڑے بڑے، یعنی بڑا خوشی سی، مطلب قرآن مجید دیاں ایتاں پڑھی ہیں نا، سورہ باقرہ پڑھی تو سورہ باقرہ پڑھنے دی بڑی خوشی سی، تبرک تقسیم کیتا۔ تو بہرحال دوستو عزیزو فرمایا کہ جیڑا بندہ چاند ہے کہ میں نو 200 رکعت دا ثواب ملے، 200 رکعت، 200 رکعت پڑھنی سوکھی نہیں، بالکل 200 رکعت پڑھنی سوکھی۔ اور یار اسی 5 نمازہ کنیاں بننیاں نے، 4 2 فرض صبح دے تے 4 فرض ظہر دے، 6 تے 4 10 10 تے 3 13 تے 4 17 رکعتاں نے ٹوٹل فرض جڑیاں نے۔ اسی وہ فرض پڑھن تو 17 رکعتاں پڑھن تو قاصر ہیں، 200 نفل کی تو پڑھ سکاں گے۔ لیکن سنو میرے محبوب نے کی فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ صرف ایک ایت سکھے گا، اللہ انہوں 200 رکعتاں دا ثواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ثواب عطا کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میرے محبوب دا اعلیٰ ترین معجزہ ہے، اعلیٰ ترین معجزہ ہے، اور فرمایا کہ ایسا معجزہ جو ضابطہ حیات کہ ہر لمحہ ہر گھڑی ساڑی رہنمائی کر گا۔ لیکن رہنمائی کدو کرے گا؟ یا اسی کسے مبلغ نو سناں گے، یا کسے کل بیٹھ کے درس و تدریس کران گے، یا دے کل پڑھاں گے تے سمجھ آئے گی، یا خود جی اگر پڑھے آئے تے پھر پڑھ کے تو انہوں سمجھاں گے، کیونکہ مرشد بن راہ نہیں ہاتھوں دے، مرشد بن راہ نہیں ہاتھوں دے تے ایمیں مر ویسے وچ راہ دے۔ فرمایا کہ مرشد بن راہ نہیں ہاتھوں دے، ہادی بن راہ ہاتھ نہیں ہوں دے، جنہی دیر ہادی نہ پکڑی ہونی دیر مرشد ہاتھ
انہی دیر تک رات راہ نہیں ہتھ ہوندا تو لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید دی ایک اسی درس گاہ توہاڑے اس گاؤں دے اندر توہاڑے اس علاقے دے اندر ماشاءاللہ بڑی بڑی دور تو میں چہرے دیکھ رہا ہوں بڑی بڑی دور تو دوست تشریف لے کے آئے نے تے تمام اس علاقے دے اس پورے علاقے واسطے اے درس دا اہتمام کیتا گئے اے دے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال بچیاں اور بچیاں واسطے اور بالخصوص بڑیاں واسطے بزرگ فرماندے نے کہ صرف بچیاں نو داخل نہ کرواؤ آپ بھی داخل ہو بچیاں نو داخل نہ کرواؤ آپ بھی داخل ہو تے بچیاں نو بھی داخل کرواؤ بچہ ادو تک نماز نہیں پڑھے گا ادو تک قرآن نہیں پڑھے گا جدو تک اسی خود قرآن نو نہیں کھولیں گے خود قرآن نو نہیں پڑھیں گے ماشاءاللہ خود قرآن نو نہیں پڑھیں گے گجرا والے دا ایک تاجر انپڑھ ہے سی پڑھیا بے کوئی نہیں سی لیکن کردہ کی سی او کردہ کی سی او دا وطیرہ کی سی طریقہ کی سی قرآن نو کھول دا سی تے ہر سطر تے ہاتھ رکھ کے آندہ سی کہ سونیا اے بھی تو سچی فرمائے سبحان اللہ سونیا تو سچی فرمائے کیا بات سونیا تیری اور تیرے محبوب دی تعریف کیا بات ہے صرف لکیر تے ہاتھ رکھنا جدو فوت ہویا قبر دے وچوں مہکا آ رہی نے خوشبوواں آ رہی نے لوگاں نے رولا پا دیتا جدو گھر گئے بیوی نو پوچھیا انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں کردا سی صرف تجارت کردا سی صرف تجارت کردا سی لین دین کردا سی لیکن لین دین دے نال نال ایک ضرور سی ہیگا انپڑھ سی نماز فجر دی پڑھ کے قرآن کھول لیندا سی نالے قرآن دی زیارت کردا سی تے نالے کہندا سی ہر لکیر تے ہاتھ رکھ کے آندا سی سونیا تو سچی فرمائے تو جو بھی کہے سچی کہے تو جو بھی کہے سچی فرمائے برحال دوستو عزیزو کیا بات ہے جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم تواڈی اور میری حاضری قبول فرمائے آمین اور جنہ دوستاں نے مل کے جس انداز نال بھی اس محفل دے وچ حصہ شامل کیتا ہے اللہ تعالیٰ سب دے اس کاوش نو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم سانو قرآن دے نال محبت نصیب فرمائے اور دین دے نال محبت نصیب فرمائے 5 وقتہ نماز خشوع و خضوع دے نال با جماعت ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جیاں اور بچیاں واسطے اور بالخصوص بڑیاں واسطے بزرگ فرماندے نے کہ صرف بچیاں نو داخل نہ کرواؤ آپ بھی داخل ہو بچیاں نو داخل نہ کرواؤ آپ بھی داخل ہو تے بچیاں نو بھی داخل کرواؤ بچہ ادو تک نماز نہیں پڑھے گا ادو تک قرآن نہیں پڑھے گا جدو تک اسی خود قرآن نو نہیں کھولیں گے خود قرآن نو نہیں پڑھیں گے ماشاءاللہ خود قرآن نو نہیں پڑھیں گے گجرا والے دا ایک تاجر انپڑھ ہے سی پڑھیا بے کوئی نہیں سی لیکن کردہ کی سی او کردہ کی سی او دا وطیرہ کی سی طریقہ کی سی قرآن نو کھول دا سی تے ہر سطر تے ہاتھ رکھ کے آندہ سی کہ سونیا اے بھی تو سچی فرمائے سبحان اللہ سونیا تو سچی فرمائے کیا بات سونیا تیری اور تیرے محبوب دی تعریف کیا بات ہے صرف لکیر تے ہاتھ رکھنا جدو فوت ہویا قبر دے وچوں مہکا آ رہی نے خوشبوواں آ رہی نے لوگاں نے رولا پا دیتا جدو گھر گئے بیوی نو پوچھیا انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں کردا سی صرف تجارت کردا سی صرف تجارت کردا سی لین دین کردا سی لیکن لین دین دے نال نال ایک ضرور سی ہیگا انپڑھ سی نماز فجر دی پڑھ کے قرآن کھول لیندا سی نالے قرآن دی زیارت کردا سی تے نالے کہندا سی ہر لکیر تے ہاتھ رکھ کے آندا سی سونیا تو سچی فرمائے تو جو بھی کہے سچی کہے تو جو بھی کہے سچی فرمائے برحال دوستو عزیزو کیا بات ہے جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم تواڈی اور میری حاضری قبول فرمائے آمین اور جنہ دوستاں نے مل کے جس انداز نال بھی اس محفل دے وچ حصہ شامل کیتا ہے اللہ تعالیٰ سب دے اس کاوش نو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم سانو قرآن دے نال محبت نصیب فرمائے اور دین دے نال محبت نصیب فرمائے 5 وقتہ نماز خشوع و خضوع دے نال با جماعت ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اوسیہ تاجدار ختم نبوت اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید